کہ بر صغیر میں پچھلے 300 برس سے 300 سال ہو گئے ہیں کسی نے مدارس کی سرپرستی نہیں کی. 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا نا، اس وقت حکومت بڑھایا کرتی تھی. اس کے بعد 1807 1907 اور یہ 2007 اب تو سر پر کھڑا ہے. ان 300 برس میں ان مدارس کو جتنے بھی علماء پیدا ہوئے ہیں اچھے ہوئے ہیں یا برے ہوئے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. یہ سب پرائیویٹ سیکٹر نے کیے ہیں، کسی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کسی حکومت نے محنت نہیں کی، کسی حکومت نے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے یا بری ہوئی ہے یہ سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوا ہے. تو جب آرگنائزیشنز نہ رہیں، جب حکومتیں نہ رہیں، جب سرپرستی کرنے والے نہ رہیں اور جب گھر گھر سے مانگ مانگ کے چندے اور روٹیاں اکٹھی کرنی پڑیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یقیناً اخلاقیات میں فرق آتا ہی. اس دین کو اس مشکل طریقے پر انہی لوگوں نے سنبھال رکھا ہے. اور اگر یہ 300 برس کے پیچ میں یہ لوگ مانگ مانگ کے بچوں کے پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ دین کو نہ پڑھتے اور نہ پڑھاتے، ہم دیکھتے کہاں سے اب تک بخاری اور قرآن کی تعلیمات اور تفسیریں آتی ہیں، کون سے شیخ الاسلام پیدا ہوتے ہیں اور کون سے شیخ الحدیث صاحب پیدا ہوتے ہیں. یہ سب کا سب پرائیویٹ سیکٹر کی قربانی ہے. لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آپ نے، ہم نے $2 $1 $10 $5 دیے ہیں مدارس کو، تب جا کر وہ چلے ہیں، تب جا کر علماء اچھے یا برے کچھ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں. یہ قسم پرسی کے عالم کا حال ہے. کسی نے سرپرستی نہیں، کسی نے، حتیٰ کہ وہ انگریز جب آئے ہیں تو پھر تو اور صورتحال کٹھن ہو گئی. وہ یہ کہ جتنے اچھے دماغ والے، اچھی سوچ والے بچے تھے بڑے خاندانوں کے، وہ تو سب کالجز، اسکولز اور یونیورسٹیز میں چلے گئے، اور جن کو کچھ نہیں آتا تھا ان کا تم مدارس میں چلے جاؤ، تم دین جا کر پڑھ لو. یہ ظلم نہیں ہوا تو کیا ہوا ہے؟ اس ظلم کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی مدارس میں تو قاعدے پڑھاتے ہیں، مدارس میں تو یہ چیز پڑھاتے ہیں. صاحب انصاف سے کام لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ کون سا اچھا رویہ رکھا گیا، ان کو کون سے دماغ دیے گئے ہیں. جو چیز بھیجی گئی تھی وہی چیز واپس آنی تھی نا. اچھے دماغ، بہترین دماغ، اچھے بچے، اونچے خاندان کے، اونچے طبقے کے، جس کو پتا ہو کہ میں نے اگر حق بات کہہ دی اور مسجد سے مجھے نکال بھی دیا تو کیا پرواہ ہے، میرا باپ خود کھاتا کماتا ہے، میں اپنے باپ کے گھر چلا جاؤں گا. اتنے غیرت والے تو نہیں آئے تھے مدارس میں. وہ جو آئے تھے وہ آئے تھے جنہیں ڈر تھا کہ مدرسے سے نکلے، مسجد سے نکلے تو چھٹی ہو گئی، کل کو فاقہ پڑے گا تو کیا کریں گے. وہ بیچارے کہاں تک آ کر ریزسٹ کریں اس نظام میں اور کیا کریں. دونوں طرف کو بیلنس رکھ کے سوچنا چاہیے. آپ کے ہاں یہ حال نہیں ہے صاحب. اللہ نے آپ کو معاشی طور پر سہولتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. فقر و فاقے کا ایسا ڈر نہیں ہے جیسا ڈر بر صغیر میں ان ممالک میں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کوشش کیجئے، آپ محنت کیجئے، کوئی ٹکڑا، کوئی زمین، کوئی مدرسہ، کوئی چیز ایسی بھی یہاں قائم کیجئے کہ یہ انگلش پڑھے لکھے بچے بس اب یہ دین کو یہی پڑھیں. بخاری اردو میں پڑھنا جائز ہے تو انگلش میں پڑھنا کوئی ناجائز؟ قرآن پاک کی تفسیر اردو میں لکھنا جائز ہے تو انگلش میں حرام ہے؟ انگلش میں یہ لکھیں، یہ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کریں. انہیں بھی پتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور یہ اپنی زبان میں ان چیزوں کو پھیلائیں. تب جا کر یہاں کہیں اسلام کی بقا ہو سکتی ہے، تب جا کر کہیں یہاں فتوے مل سکتے ہیں، تب جا کر کہیں یہ پودا جسے آپ لگا رہے ہیں پروان چڑھ سکتا ہے. وگرنہ اللہ نہ کرے اس کا دوسرا انجام بھی ہم کئی جگہ پہ کہتے ہیں کہ 1924 میں جب خلافت ختم ہوئی تھی ترکوں کی تو تاترک کمال پاشا نے کہا کہ ترکی میں آزان دی جائے گی. یہ تو 1960 کے قریب جا کر عربی میں آزانیں شروع ہیں، ورنہ آزانیں بھی ترکی میں ہوتی تھی، نماز بھی ترکی میں لوگ پڑھا کرتے تھے، اور جو پرانے بڈھے رہ گئے تھے بس وہ عربی میں پڑھتے تھے. ورنہ تو رسم الخط جب بدل گیا تو بات بدل گئی. تو وہاں کے ترکی کے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء جو اپنے علاقوں میں مفتی اور ولی اور قاضی گنے جاتے تھے، انہوں نے کہا کوئی زمین کا ایسا خطہ ڈھونڈو جہاں جا کر کم سے کم نماز، روزہ، قربانی یہ چیزیں تو رکھی جا سکیں، کی جا سکیں. دنیا میں حکومت برطانیہ کا سورج تھا، سورج ڈوبتا ہی نہیں تھا. اتنی بڑی سلطنت 1924 میں، اس وقت امریکہ کی یہ پوزیشن نہیں تھی. انہوں نے یہاں لکھا اور کہا ہم ایک ملک میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے ملک میں ویزے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. شکاگو کے قریب آ کے انہوں نے اپنی بستی بسا دی، شکاگو میں انہیں جگہ ملی اور ترک یہاں آ کے آباد ہوئے تھے.
ہم جب شکاگو گئے ایک مرتبہ تو ہم نے کہا وہ دیکھیں تو صحیح، وہ جو ترک آئے تھے آخر اس کا کیا بنا. ایک مسجد میں گئے، پرانی مسجد، اور بڈھے کچھ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں موت کے انتظار میں. ہم نے پوچھا صاحب وہ ایسے ایسے ہوا تھا، ان کا ہاں ہمارے آباء و اجداد آئے تھے، لیکن اس کے بعد جو اگلی نسل آئی تھوڑا سا دین رہا، اس سے اگلی نسل آئی تو ہمارے بیٹے بیٹیوں نے عیسائیوں یہودیوں میں جا کے شادیاں کر لی. اب کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی ایک خاندان ایسا نہیں بچا. 30,000 کے قریب آدمی آئے تھے، سب کی اولادیں مرتد اور کافر. اب بھی جا کر دیکھ لیں، پرانی مسجد ہے اور اس زمانے کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، باقی کچھ نہیں رہا. وجہ اس کی کیا؟ وجہ یہ کہ آگے اولاد کی تعلیم کا بندوبست نہیں نہ ہوا. اگر تعلیم کا بندوبست ہوتا، ایک جماعت ایسی ہوتی جو دین کو قائم رکھتی. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل جاؤ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جائے یتفقہ، دین کا علم، دین کا گہرا سمجھ حاصل، دین کی گہری سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کے اپنے لوگوں کو ڈرائے تاکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ تعلق میں کامیاب رہیں. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، چند بچے ایسے ہونے چاہیے، چند نوجوان ایسے ہونے چاہیے. یہ کام کرنے کا ہے. آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ کی اگلی نسلیں آ رہی ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، خدا کی اطاعت کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے یہاں علماء کو تیار کیجیے، یہاں اہل علم ہونے چاہیے، یہاں کے بچے یہی اس دین کو پڑھیں، یہی بخاری شریف پڑھیں، یہی قرآن پڑھیں، یہی قرات پڑھیں اور یہاں کی زبان کے مطابق بات کریں. یہ کام ہے جو سوچنے کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کرنے کی توفیق دے. معذرت خواہ زیادہ وقت ہو گیا، موضوع ایسا تھا کہ خود اس میں رکنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے معذرت خواہ کہ وقت زیادہ ہو.